شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ان چاروں انبیاء نے جب اپنی امت سے خطاب کیا تو پہلے خطاب میں پہلی گفتگو اور پہلا جملہ اور پہلا کلمہ فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام، تمام رسل اعظام اور تمام الہامی کتابوں میں ہر نبی نے، ہر رسول نے جو سب سے پہلی بات کی، سب سے پہلے جو انسانوں سے خطاب کیا، سب سے پہلے جو اپنی قوم سے گفتگو کی، اور وہ یہی گفتگو کی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ناظرین کرام، اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہر نبی جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو اللہ کی عبادت سے کرتا ہے، تو عبادت کا کیا معنی ہوا؟ عبادت کا معنی مفسرین کرام نے فرمایا، عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی محکومیت میں لانا، اپنے آپ کو اللہ کی حکومت میں لانا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے کسی کی مگر اللہ کی۔ گویا عبادت کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے آؤ۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اپنے فکری معاملات، اپنے عملی معاملات، اپنے انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی اللہ کی غلامی میں لے آؤ، اللہ کی بندگی میں لے آؤ، اللہ کی محکومیت میں لے آؤ۔ گویا ان اعبدوا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ تم عبادت کر لو، اور عبادت سے مراد وہ معاملات لیے جائیں جسے ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت کا جز ہیں، کل عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا کلی مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اپنے زندگی کے ہر شعبے کو، ہر معاملے کو، دن اور رات کو، گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی کو، خلوت و جلوت کی زندگی کو، تمام اپنے زندگی کے تمام پہلوؤں پر اللہ کی حکومت کو جب غالب کر لیں گے تو یہ عبادت رب کہلاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں اور مسجد سے جب باہر نکلیں تو پھر طاغوت کی حکومت میں چلے جائیں۔ ہم نے اپنے مسجدوں میں، مسجدوں سے باہر صرف ایک ہی کو الہ ماننا ہے، صرف ایک ہی کو خدا ماننا ہے، صرف ایک ہی کو اللہ ماننا ہے۔ فرمایا کہ یہ انبیاء کی تعلیمات کا نہ صرف نقطہ آغاز ہے بلکہ یہی نقطہ کمال ہے۔ گویا 8ویں پارے کا آخری ربع اس بات کے لیے بڑا واضح ایک بیان ہے کہ 4 انبیاء کرام نے ایک ہی جملہ استعمال کر کے بتا دیا کہ وحی کی تعلیمات میں، نبی اور رسولوں کی تعلیمات میں، کتاب اللہ کی تعلیمات میں عبادت بڑا اہم مقام رکھتا ہے، اور عبادت میں سب سے جو بنیادی معنی جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ کی محکومیت میں لے آئیں اور اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کسی کو حاکم نہ مانیں، اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، یعنی حاکم نہیں، بادشاہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ کی عبادت کو اگر قائم کرنا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن حکیم کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم اپنے زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگیوں کو مفید بنا سکیں اور اپنی زندگی میں
وہ کام کر سکیں کہ جن کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن حکیم کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ در اکرام ہونے لگا ہے، مجھے اذن ثنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید یا تو قیامت کے دن تمہارے لیے حجت ہے، دلیل ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، سفارشی بن کے آئے گا، یا یہ تیرے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا. اب یہ گواہ بنے یا یہ خلاف بنے، اس کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ زندگی میں قرآن کے ساتھ تیرا تعلق کیسے رہا. ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شفیع افضل عند اللہ یوم القیامہ، کہ کوئی شفاعت کرنے والا اور کوئی سفارش کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا افضل نہیں ہے من القرآن، قرآن سے زیادہ، کہ قرآن سے زیادہ وہ افضل ہو، ایسا نہیں ہے. لا نبی، نہ کوئی پیغمبر ہے، ولا ملک، نہ کوئی فرشتہ ہے، ولا غیر، نہ کوئی اور ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید انسانی زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے. ایک اور حدیث